بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 7th کلاس ترجمہ القرآن کا چیپٹر ہے جی ہمارے پاس سورۃ المطففین۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ وجہ تسمیہ، پہلا شارٹ کویسچن جو ہر صورت میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو مطففین کا مطلب ہے جی ناب تول میں کمی کرنے والے۔ اس صورت میں کی پہلی آیت میں ناب تول کی کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ المطففین جو ہے وہ رکھا گیا ہے یا سورۃ المطففین ہے۔ وجہ تسمیہ کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا لانگ کویسچن پوچھا جاتا ہے جی وہ یہ ہے کہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے یا اس کا مقصد نزول کیا ہے۔ تو سورۃ المطففین جو ہے اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ آخرت کے منکروں کی اہم خرابی ناپ تول میں کمی کرنے کا بیان ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا آگا جی دوسرے سوال کا جو ہے وہ شارٹ کویسچن جو اس چیپٹر سے بن رہا ہے اس کا جواب۔ آگے جی ہمارے پاس اس کے بنیادی مضامین اور علمی نکات۔ تو سورۃ المطففین جو ہے اس کے شروع میں ناپ تول میں کمی جیسی اہم برائیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو ناپ اور تول پورا رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی کہ کم تولتے ہیں۔ اس صورت میں تعلیم دی گئی ہے کہ جو بات اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ سورۃ المطففین کے ابتدائی حصے میں کرپشن اور بدعنوانی کرنے والوں کی جو ہے برائی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ کرپشن اور بدعنوانی جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ کرپشن اور بدعنوانی کا جو ارتکاب کرتے ہیں ان برائیوں کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ کرپشن ایک ناسور ہے جو معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس جرم کی وجہ سے معاشرے میں ناانصافی اور لا قانونیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال ہے جی کرپشن جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا کرپشن کے جو ہے وہ معاشرتی جو ہے وہ کون سی برائیاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے جی سوال۔ ایک اچھا مسلمان اور ذمہ دار شہری جو ہے ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس جرم سے دور رہنا چاہیے۔ ناپ تول میں کمی کرنا آخرت سے غفلت کی علامت ہے۔ گناہ کرنا، حد سے بڑھنا اور قرآن مجید کو نہ ماننا آخرت کے انکار کا نتیجہ ہے، یعنی کہ جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں یہ گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی کہ آخرت کا انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان گناہ کرنے لگتا ہے، حد سے بڑھتا ہے اور قرآن مجید کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والے قرآن مجید کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیتے ہیں اور آخرت کو بلا دینے اور دنیا ہی کے مقصد کو بنانے کی وجہ سے دلوں میں زنگ چڑھ جاتا ہے۔ دلوں کو جو زنگ چڑھتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی غفلت میں چلا جاتا ہے، گناہوں کی جو دلدل ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ آخرت کو جھٹلانے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بدکاروں کے نامہ اعمال سجین میں اور فرما برداروں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے۔ جین کے معنی ہے جی قید خانہ اور علیین کے جو معنی ہے وہ ہے جی بالا خانے۔ تو یہ ہمارے پاس MCQs بھی بن جاتے ہیں کہ ان کا معنی جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المطففین میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کے چہرے جنت کی نعمتوں کی وجہ سے تر و تازہ ہوں گے، یعنی کہ جنتیوں کے چہرے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تر و تازہ۔ جنت کی مزید نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا گیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ فانی دنیا اس قابل نہیں کہ اس کو مقصود سمجھ کر اس میں مقابلہ کرو۔ اچھا جی معذرت جی، تو آگے جی ہمارے پاس یہ تو چند دنوں کی راحت کا سامان ہے، اگر ہاتھ سے نکل بھی گیا تو کچھ بڑے صدمے کی بات نہیں، ایسا خسارہ نہیں جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جہاں کے خسارے کی کبھی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ آخری پیرا جی ہمارے پاس ہمیں
دنیا کے حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں آخرت کے حوالے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑانے والے اور آخرت میں عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ مکمل چیپٹر ہے، اس کی مشق جو ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔